اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے 1000 سالہ آرزو۔ 1000 سالہ آرزو کس چیز کی آرزو؟ یعنی طول عمر کی آرزو، یعنی طولانی عمر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی کے لیے تو کسی کو دعا کے لیے کہتا ہے یا کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کسی کے لیے، تو وہ ہر انسان کے لیے وہ طول عمر کی دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیت مربوط تو یعنی یہ طول عمر کا تقاضا جو خواہش ہے وہ ہے، یعنی اشارہ جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح کی خواہش جو ہے وہ رکھتے تھے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اس کے لیے تذکر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے یہ 96 آیت نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، یعنی اس کی زندگی 1000 سالہ ہو۔ یہ اس کی آرزو ہے، یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس سے عذاب کو نہیں ہٹا سکتی، یعنی عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے۔ یعنی جو عذاب سے مراد یہاں پہ یعنی قیامت کا عذاب ہے، آخرت کی جو جزا و سزا ہے اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ طول عمر کی جو خواہش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ طول عمر کی دعا کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ طول عمر کی وہ نہ کریں۔ اصل میں یہ جو طولانی عمر کا جو وہ ہے آرزو ہے، جو خواہش ہے، دراصل انسان موت سے ڈرتا ہے۔ یہ یعنی اب موت کو یاد جب انسان کرے گا تو یہی نظریہ قیامت ہے، قیامت پر اعتقاد ہے، قیامت پر آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ جس کا قیامت پر مضبوط عقیدہ ہے، وہ مضبوط ایک یعنی یقین رکھتا ہے قیامت کے اوپر، وہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہ پھر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرے گا۔ اور یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، ایک تو یہی تو یہ خواہشات نفسانی انسان کے اوپر غالب ہیں، دوسری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان اصلاً پرواہ نہیں کر رہا ہے عذاب الہی کی، اصلاً وہ قیامت کو بھول چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو یعنی طولانی جو خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات جو ہیں یا آرزویں انسان جب رکھتا ہے تو یہ پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ سست طبیعت بن جاتا ہے۔ سست طبیعت کہتے ہیں ہاں وقت پڑا ہے، بس فلاں کام کرنا تھا، اچھا وہ کافی وقت پڑا ہے، ہم اس کو کر لیں گے، انجام دیں گے۔ پھر اس میں عبادات میں بھی یہ عبادات کے انجام دینے میں بھی سستی کرے گا، نماز قضا ہو جائے گی، روزے نہیں رکھے گا، حج جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا، دیگر جو واجبات ہیں وہ اس سے یعنی وہ ترک کرتا جائے گا۔ یہ ان خواہشات، اور جب طولانی عمر کا اسے وہ ہوگا خواہشات رکھتا ہوگا، وہ یہی آرام سے پھر وہ سوتا رہے گا کہ جو ہے بس بعد میں جی کر لیں گے۔ لہٰذا طول عمر کی دعا کرنا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، طول عمر، لیکن اس طول عمر کے ساتھ جو ہے آپ یہ دعا کریں آپ کی زندگی اگرچہ وہ مختصر کیوں نہ ہو، وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، لیکن اس زندگی کو بابرکت ہونا چاہیے،
یعنی طول عمر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کی خدا سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے اس طولانی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو مفید بنانے کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اپنے کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے جینے کی دعا کی جائے، یعنی خداوندہ ہمیں یعنی طول عمر عطا فرما، یا ہمیں اتنی اس تک زندہ رکھ کہ مثلا ہم مظلومین کو ظلم سے رہا ہوتے ہوئے دیکھیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، جس طرح مثلا فلسطین کا مسئلہ ہے، اور واقعہ اس وقت دنیا کا سب سے پیچیدہ ترین اور مشکل ترین مسئلہ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں اس ظلم سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس ظلم سے انہیں نجات پاتے ہوئے دیکھیں۔ لہٰذا اس حوالے سے مثلا یتیم بچے معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ اپنی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اور اسی طرح دوسرے جو مستحقین لوگ ہیں ان کو مختلف قسم کے ان کے اخراجات ہیں، چاہے وہ ان کی غذائی قلت یا ان کے پاس یعنی اپنے خوراک کی مشکلات کے تناظر میں ہوں، یا جو ہے وہ لباس کی صورت میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، یا جو ہے آپ انہیں تعلیم دلوانے کے سلسلے میں۔ لہٰذا طول عمر کی دعا ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ مثلا مختلف آپ شخصیات کا آپ مطالعہ کریں تو ایسی شخصیات آپ کے سامنے آئیں گی جنہوں نے عمر 50-60 سال اس سال تک زندگی پائی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کے رائٹرز ہیں، انہوں نے کتنے یعنی ایک نئے موضوعات پر جو ہے وہ باب کھولے ہیں، اور اپنی توانائی کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی فہم کے مطابق جو چیزیں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ بیان کر گئے ہیں، واقعاً آج کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ کس طرح زحمت کش اور محنت کرنے والے تھے۔ لہٰذا ان طولانی خواہشات کی بجائے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا کی ہے، اس عمر کو بابرکت بنانے اور اسے مفید رکھنے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ خدمات انجام دینے، اور سب سے بہتر یہ جو ہے وہ ہے اللہ کی بندگی کو وہ ساری زندگی انسان جو ہے وہ گزار دے، اور تعلیمات محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال کر وہ اس دنیا یعنی وہ زندگی گزارے گا، پھر اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو وہ اس کے لیے قیامت میں پھر اسے یہ عمر جو ہے وہ اس حساب سے اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اگرچہ برعکس آپ دیکھیں لوگوں نے عمریں تو طولانی پائی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔